مسلمانوں کے ذمے کتنا بڑا کام تھا پورے عالم کو تبلیغ کرنا اور اللہ کی وحدت فردت اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد حقہ اور مقام عالمی اور آفاقی سے ان کو آگاہ کرنا تھا. لیکن مسلمانوں نے ایسا روش اختیار کیا ایک عرصے سے کہ ان پر کھلے راستے تنگ ہو رہے ہیں، اپنے بھی بدظن ہو رہے ہیں، مخالفت کی فضا تباہ کن حد تک بڑھ رہی ہے. تبلیغی دین کے لیے ایک تو دائی اور پیغام آگے بڑھانے والے کی ہمت اور استقلال چاہیے. سنن دارقطنی میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے تبلیغ کرنی، جو کلمہ آپ نے مجھے دیا ہے اور جس دین کے ساتھ مجھے مبعوث کیا ہے وہ آگے بڑھانا ہے. تو حق تعالیٰ نے کہا اتخذ نعلیک من حدید وکلنسوتک من حدید وعصاک من حدید، لوہے کے جوتے پہنو، لوہے کے عصا ہاتھ میں لو، لوہے کی ٹوپی سر پر رکھو تاکہ کوئی وہم خوف خطر محسوس نہ ہو اور پورے عزم اور استقلال کے ساتھ آگے قدم اٹھاؤ. جب تک مسلمان عالم کا یہ روش تھا تو ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہمارے ماں باپ دادا دادی نسل در نسل ہم مسلمان چلے آئے ہیں. یہ ان بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. ان کو کسی نے لفافے میں نہیں دیا تھا، نہ پلیٹ سجا کر کے دیا تھا. وہ بھی اندھیروں میں، ظلمتوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں الجھ کر مقصد عظیم کو سامنے رکھ کر کے آگے بڑھتے گئے. ان کی تاریخ روشن رہی، بااخلاق رہی، اور ان کا جہاد سلیقے طریقے کا رہا. اس سے دنگا فساد پیدا نہیں ہوا. جہاد تو برحق ہے لیکن صورت انتقام ڈراؤنی ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جہاد کے بھی اصول ذکر کیے اور پھر فتح کی صورت میں امن کیسے قائم ہوگا، لوگوں کے ساتھ گزارا کیسے ہوگا. تو سورہ فتح 4 رکوع بیان فرمائے. فتح البلاد اور اس کے آداب، شرائط، احکام، ماحولیات، فضا وہ کس طرح سازگار رہے گی. اور دوسری صورت لگا لی صورت حجرات، اصلاح العباد، لوگوں کی اصلاح کرنی ہے ورنہ بنے ہوئے لوگ بگڑ جائیں گے. بندے حلقہ بگوش ارن نوازی بیراوت، لطف کو لطف کے بیگانہ شود حلقہ بگوش. خیال نہ رکھنے کی صورت میں اور حقوق ادا نہ کرنے کی صورت میں اور آداب زندگی مہیا نہ کرنے کی صورت میں اپنے بھی بیزار ہو جائے گی. اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگان بھی ناخوش، میں زہر ہلا ہل کو کبھی کہہ نہ سکا خند. اللہ تعالیٰ خصوصی فضل احسان اور مہربانی